بدعت کی تعریف۔ بدعت عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی لفظ بدعہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی سابقہ مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی کہ کسی چیز کے عدم سے وجود میں آنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھی اور بری بدعت کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کی، اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی، اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم 2705 باب الزکوٰۃ، باب الحث علی الصدقہ، رقم ہے 1017۔ سنت کیا ہے؟ سنت کے معنی ہے طریقہ، یعنی دین میں عقائد و اعمال و اخلاق و معاملات اور عادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت سنت کا الٹا ہے۔ جس کو سنت کہتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، اور جو بدعت ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اور بدعت ہر وہ عمل ہے جس کی اصل دین میں نہیں، لیکن لوگ اسے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو بہت سی ایسی ایجادات اور کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے، اور نہ ہی کہیں شریعت میں ان کا ناجائز و گناہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں پہلے اور بعد میں بھی پیغام رسانی کے لیے قاصد کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بھی رہا۔ اور پھر جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ہر ایک چیز میں جدت پیدا ہوتی گئی اور نئی نئی بدعات جنم لیتی گئیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی گئیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے پیغام رسانی کی بدعات پر، جیسے حالات بدلے اور اسی طرح اس عمل میں بھی جدت آئی اور پیغام رسانی کا عمل تبدیل ہو گیا، اور یہ عمل ڈاک خانے کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر مہینوں کا کام ہفتوں میں ہونے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں، اور ہفتوں کا کام دنوں میں آ گیا اور دنوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا۔ اور دیکھا جائے تو پھر یہ عمل تو سنت سے ہٹ کر ہے، لیکن اس عمل میں یا اس بدعت میں کوئی گناہ کا عمل کہاں پایا جاتا ہے؟ اور ہاں، اگر پیغام رسانی کی اس میں بدعت، جو کم عقل اور نہ ماننے والے ہیں وہ بہت سی تعویلیں نکال لیں گے اور اس بدعت کو کوئی اور رنگ دے دیں گے۔ اور اسی طرح دین اسلام میں بہت سے ایسے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھے لیکن اصحاب کے دور میں تھے، اور جو اصحاب کے دور میں نہیں تھے اب ہیں، اور بعض پر تمام فرقوں کے علماء کرام کا اتفاق بھی رہتا ہے اور بعض پر نہیں۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے بدعات میں جدت آتی جاتی ہے، اور وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ وہ ضرورت بنتی جاتی ہے۔ اور ہاں، اس میں اگر کوئی بدعت ایسی پائی جائے جس میں گناہ شامل ہو یا علماء کرام کا صریح اختلاف ہو اور جس کو انسانی عقل بھی تسلیم نہ کرے۔ اذان کی بدعت۔ اذان کی بدعت سے مراد یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یا بسم اللہ کا پڑھنا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا پھر بری بدعت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ اچھی اور بری بدعت میں فرق کیا ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور کتنا صحیح۔ اگر اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو کیا گناہ ہوگا یا شرک؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ درود شریف کا حکم خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا حکم دیا ہے، وہ بھی ایمان والوں کو۔ اس میں اللہ پاک نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جب دل چاہے اور جتنا چاہے درود و سلام پڑھیں۔ اور اب بات رہی اذان سے پہلے کی درود و سلام پڑھنے کی، تو وہاں پر ہی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اب اگر دیکھا جائے حدیث کے مطابق تو کیا اذان اچھا عمل ہے یا نہیں؟
اگر ایک اچھا عمل ہے تو درود شریف پڑھنا بھی ایک اچھا عمل ہے، تو لہٰذا ہم اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جب بھی اذان دینے لگیں تو اذان اور درود شریف کے درمیان کچھ وقفہ کر لینا چاہیے، تاکہ درود شریف کا اپنا مقام رہے اور اذان کا اپنا مقام رہے، اور اس عمل سے ثواب ہاتھ آ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔